الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، حکمت و احکام جمعہ کے عنوان سے سورہ جمعہ کی ان اختتامی آیات کی روشنی میں گفتگو چل رہی تھی اور آپ کے سامنے گن کر وہ امور لائے گئے تھے، ذکر کیے گئے تھے کہ جن سے جمعے کے دن بچنا بہت ضروری ہے۔ جمعے کا دن بہت مبارک دن ہے، سید الایام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق، تو اس کا ادب و احترام اور اس کے آداب ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ جمعہ جو ہے یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ شعائر کے معنی ہوتے ہیں وہ نمایاں اور اہم چیزیں کہ جن کو اسلام نے اپنی پہچان قرار دیا، یہ اس کی علامات ہیں، اس کی پہچان ہے۔ تو شعائر اسلام میں جیسے بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو قرآن نے جو ہے شعائر میں داخل کیا ہے، صفا اور مروہ کو شعائر میں شمار کیا ہے۔ ایسے ہی قرآن حکیم یہ شاعر اللہ میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ تو ایسے ہی درجہ بدرجہ ہوتے ہوتے جمعہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے، وہ چیزیں کہ جن کا ادب و احترام اور جن کی پاسداری، جن کے متعلق محتاط طرز عمل اختیار کرنا اور اپنے دل میں ان کے لیے قدر و منزلت رکھنا، اپنے کسی عمل اور قول سے ادنا سی بے ادبی نہ ہونے دینا، ان چیزوں کو کہتے ہیں شعائر اسلام، ان کی بڑی عظمت ہے۔ اور قرآن حکیم میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ اصل میں دل کے تقویٰ سے اس کا تعلق، جس کا دل متقی ہو جائے، جس کا باطن روشن ہو جائے، دوسرے الفاظ میں، تو وہ شاعر اللہ کا احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ نظر آئے، محسوس ہو کہ یہ اللہ کی نشانیوں کا بڑا احترام کرتا ہے، بڑا لحاظ کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر تقویٰ ہے، اللہ نے اس کو ایک روشن قلب عطا فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے جمعے کی ہمیں فضیلت کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اب یہ مقام چونکہ زیر درس آ گیا تو اس لیے تفصیل کے ساتھ حکمت و احکام جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ اسی سلسلے کو پھر ہم آگے عام نمازوں کے آداب اور ان کی شرائط اور ان کے لیے ضروری امور، اس تک پھر ہم وسعت دیں گے تاکہ ہمارے جمعے ہی درست نہ ہوں بلکہ ہماری تمام نمازیں جو ہیں وہ واقعتاً ایسی ہو جائیں کہ جیسا اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایسی نماز پڑھیں، اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نمازیں پڑھتے تھے، تو اس کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی ہمیں اگر نصیب ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ بیڑا پار ہو جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کے تمام اعمال میں سے
اولین اور مقدم جس کا حساب کیا جائے گا روز قیامت وہ نماز ہے۔ اگر نماز اچھی نکل آئی، انسان نے اس کو خوب اہتمام کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ اور محنت کر کے اس نماز کو واقعتاً نماز بنایا، خشوع اور خضوع اور حضوری قلب اور توجہ الی اللہ کے ساتھ نمازیں اس کو نصیب ہو گئیں، تو گویا محاسبہ اخروی کا پہلا مرحلہ جو ہے کامیابی سے گزر گیا۔ جیسے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر قرار دی گئی، جب انسان مر جاتا ہے، روح اس کی پرواز کر جاتی ہے، تو اب پہلا مرحلہ جو اس کو درپیش ہوگا، حساب کتاب تو بعد کی بات ہے، پہلا مرحلہ جو درپیش ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قبر کا معاملہ۔ تو وہ ہے مراحل کے اعتبار سے، اخروی مراحل کے اعتبار سے، مرنے کے بعد کہ سب سے جو پہلا اور مشکل مسئلہ ہے وہ ہے قبر کے سوال جواب سے، اور قبر کے اندر جو حالات انسان پر وارد ہوتے ہیں ان میں انسان سرخرو ہو جائے، اس میں انسان ناکام نہ ہو، تو پھر اگلے مراحل جو آخرت کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ تو پہلی چیز کا بڑا دخل ہے اسلام میں، وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد ہے۔ ہمارے ہاں بھی اسلام کے اندر بھی انسان کی جو ابتدا ہے، انسان کی جو اٹھان ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کے حسن خاتمہ کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ انجام کس حالت پر ہوا ہے، آغاز بھی اچھا ہو اور انجام بھی اچھا ہو، تو جو سمجھیے کہ دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں انسان کو حاصل ہو جائیں۔ اسی لیے دیکھیے دعائے جنازہ کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات ملتے ہیں، ان کا حاصل یہی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس سے خوبصورت دعا نہیں ہو سکتی کوئی۔ دعائے جنازہ کے لیے کیسے دیکھیے خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیا ہے، اس مرنے والے کے لیے بھی اور جو لوگ حاضر ہیں جنازے میں۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھ، جب تک سانس کی آمد و رفت جاری ہے اس وقت تک اس کو اسلام پر قائم رکھ، مطیع فرمان اور مسلم بنا کے رکھ۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ہمارا جینا جو ہے وہ اسلام والا جینا ہو، فرمانبردارانہ زندگی ہو۔ ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جس کو تو وفات دے، موت تو آنی ہے نا، اس سے تو مفر ہے نہیں، آج نہیں تو کل۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، تو ہم میں سے جس کو بھی تو موت عطا فرمائے تو اس کو ایمان پر موت نصیب فرمائے، یقین کامل اس پر ایمان عطا، خاتمہ ایمان پر ہو، زندگی اسلام پر گزرے۔ اسلام معمولی بات نہیں ہے، اسلام کے معنی ہیں پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے چون و چرا اطاعت، دلی رضا و رغبت کے ساتھ، جس کو بندگی کہا جاتا ہے، اسی کو قرآن اسلام کہتا ہے۔ اسلام والی زندگی، مسلمان والا طرز حیات، یعنی بندہ رب بن کر دنیا میں زندگی گزارنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا تلقین فرمائی، اپنے مردوں کے لیے بھی یہ دعا کرو اور اپنے لیے بھی یہ دعا کرو۔ تو اب اسلام پر ہم زندہ رہیں اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے اعمال اور کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، خاص طور سے اپنی نمازوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین کیجئے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں اور باقاعدگی سے نماز پڑھتے بھی ہیں، لیکن افسوس صد افسوس، بے توجہی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے، بے توقیری کی وجہ سے ان کی نمازیں اس قابل نہیں کہ مسجد کے مینار سے اوپر اٹھ سکیں، بس اتنی پرواز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اس کے دربار میں جناب پیش ہونا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حدیث میں آیا، حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ آئے گا کہ مسجد تو بہت آباد ہوں گی، بڑی چہل پہل، رونق، آمد و رفت، مسجد تو آباد ہوں گی، لیکن بھری ہوئی مسجد میں گنتی پر انگلیوں پر گنے جانے والے بھی افراد ایسے نہیں ہوں گے
کہ جن کی نماز مسجد کے مینار سے بلند ہو سکے. کیا مانے؟ بے توجہی سے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ آداب کا پتہ ہے، نہ ارکان کی ادائیگی کا پتہ ہے، کسی کا وضو ٹھیک نہیں ہے، کسی کی نیت درست نہیں ہے، کسی کا ذہن حاضر نہیں ہے. ایک مشینی انداز کی نماز ہم نے سیکھ لی، آٹومیٹک. بس جیسے ٹیپ ریکارڈ کا بٹن آن کرتے ہیں اور وہ کیسٹ پورا جب ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک آف ہو جاتا ہے. اب تو ایسے ٹیپ ریکارڈ آ گئے بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جب کیسٹ ختم ہوا تو وہ آٹومیٹک آف ہو گیا. بس سمجھ لیجیے ہمارا حال بھی کم و بیش اتنا ہی ہے. ہم نے جو نماز سیکھی ہے، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ ایک مشینی نماز ہے. جیسے ہی ہم نے کہا اللہ اکبر، بس اب ہماری زبان چلنا شروع ہو گئی، لیکن نہ توجہ ہے، نہ اللہ کی طرف دھیان ہے، نہ یہ احساس ہے کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں، کیا عرض و مناجات کر رہے ہیں، کتنے مبارک کلمات ہیں، کس طرح ان کو ادا کرے، کیا ان کا ادب ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. اور جب ہوش آتا ہے تو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم. اگر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی، شاید یہ بھی یاد نہ ہو. چلیے اگر یاد ہے تو پوچھیں بھائی پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا. تو اب تو معاملہ یہ ہو گیا نا کہ رٹی رٹائی بس چار صورتیں ہیں، انہی سے ساری نمازیں ہم نمٹاتے ہیں، فرض ہو سنت ہو. بس وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، اس کے بعد قل اللہ احد پڑھ لی، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھ لی. 4 صورتیں بس ساری نمازوں کے لیے، انہی کو ہم دوہرا کے. تو دیکھیے یکسانیت تو کسی جگہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اتنا بڑا قرآن جو نازل کیا گیا، سینکڑوں صورتیں اس کی ہیں، تو اس لیے کہ بس ہم چند صورتوں پہ اکتفا کر کے اور پورے قرآن سے بے نیاز ہو جائیں. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم رٹی رٹائی یہ نماز پڑھتے ہیں تو نہ توجہ ہوتی ہے، نہ الفاظ کے کوئی معنی ہمارے ذہن میں ہے. بس ایک بوجھ ہے جو اتار کے پھینکنا ہے، میاں جلدی جلدی بس کیا 2-4 اور نکل گئے مسجد سے. اب اطمینان ہو گیا کہ نماز پڑھ لی. حالانکہ نماز ادا تو ہو گئی، لیکن اس کی پرواز، اس کی قدر و منزلت، اس کی تاثیر، وہ کچھ بھی حاصل نہیں. نہ زندگی میں اس کا کوئی نتیجہ نکلا، اور خدا نخواستہ آخرت میں ایسی بے توجہی سے پڑھی ہوئی نماز اگر ٹھکرا دی گئی، اگر اللہ تعالیٰ نے مسترد فرما دی تو کیا ہو. سوچئے. اس لیے بڑی فکر کی بات ہے، ایک مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ نماز پر توجہ کرے، نماز کو بے دھیانی سے ضائع نہ کرے، ایسی نماز پڑھے کہ واقعتاً اس کو نماز کہا جا سکے، دل بھی اس کی گواہی دے کہ ہاں آج میں نے نماز پڑھی ہے. اور یہ نماز اس کے اندر ایک طمانینت پیدا کرے. نماز انسان کے کردار پر غیر معمولی اثرات ڈالتی، بشرطے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کے تمام آداب اور شرائط کا بھرپور طریقے سے لحاظ کیا جائے. اب یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ ایک نشست میں تو کیا مطلب یہ کہ ہم کئی نشستیں بھی اس پہ صرف کریں تو مشکل ہے کہ اس کا حق ادا ہو جائے کما حق ہو. لیکن بہرحال چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں. ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ پہلے جمعے کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نمازوں کے بارے میں ترتیب کے ساتھ، پہلے نماز کی اہمیت، پھر اس کی فرضیت، اس کے جو موٹے موٹے ارکان ہیں وہ، پھر اس کے وہ مسائل کے جو جاننے بہت ضروری ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ کوتاہیاں کے جو عام ہیں اور جو ہماری یہ نہیں سمجھ کہ طبیعت ثانیہ بن گئی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ساری کوتاہیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز میں کوئی جان نہیں رہتی. یہ جو آیات پڑھی گئی ان کا ترجمہ تو الحمدللہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل ایمان، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور دوڑو، اس کی قدر کرو، سارے کام کاج چھوڑ دو، حتیٰ کہ تجارت، خرید و فروخت جیسی اہم مصروفیت سے بھی دستکشت ہو جاؤ، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھو. البتہ جب نماز قائم ہو جائے تو پھر زمین کے اندر تم چل پھر بھی سکتے ہو، کاروبار کی بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس دن کا احترام ملحوظ رکھنا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہنا، اور اس جمعے کے بارے میں جو تلقین کی گئی ہیں باتیں مختلف احادیث میں اور جن کا کچھ تذکرہ بھی ہو گیا تھا ان کا خیال رکھنا. تو ممنوع اعمال جمعہ بیان کر دیے گئے تھے. گنوا دیتا ہوں شروع سے. جمعے کے دن کے جو خاص اعمال تھے وہ 4 بتلائے گئے تھے.
سورہ کہف پڑھنا، اول وقت جمعے کے لیے مسجد میں آنا. آگے آگے تشریف لے آئیں، دروازے کے پاس نہ بیٹھیں. یہ جو صاحب تلقین کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، دروازے کے پاس نہ بیٹھیں، آگے آ جائیں بھائی، اس لیے کہ پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے. تو آگے آگے تشریف لے آئیں اگلی صفوں میں، تاکہ دروازے کے پاس جگہ نکل آئے. اول وقت جمعے کے لیے مسجد پہنچنا بڑی فضیلت والی بات ہے، اور جمعے کے دن کی جو مقبول ساعت ہے اس کی تلاش اور اس کی قدر کرنا، اور درود شریف کی کثرت کرنا. یہ 4 باتیں ہیں جن کو ضرور بالضرور جمعے کے دن خیال کرنا چاہیے. اگر ہم خیال کریں گے تو گویا کہ ہم نے جمعے کا احترام اور اس کی قدر کی. شاعر اللہ میں سے ایک اہم شاعر جو ہے، شاعرہ کہنا چاہیے، یعنی جمعہ، اس کی ہم نے قدر کی. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، ہمارے درجات بڑھائیں گے. اور مجھے جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھے اطلاع ملی، بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میری ان ٹوٹی پھوٹی گزارشات سے کچھ لوگوں کو توجہ ہوئی الحمدللہ، اور مسجد میں پہلے سے آ کر وہ تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے تھے. یہ بہت اچھی بات ہے. جب بھی کوئی اچھی بات آپ کے علم میں آ جائے تو اس پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کریں. جب دل گواہی دے دے کہ ہاں یہ اچھی بات ہے، اور آپ کے لیے آسانی کے ساتھ اس کو مینیج کرنا بھی ممکن ہو کہ بھائی آپ مسجد تو آ رہی ہیں، تو آدھے گھنٹے پہلے آ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے. پاکیزہ ماحول میں جتنا وقت گزر جائے تو 2 فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. ایک تو مسجد جمعے کے دن اول وقت آنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور دوسرے کہ اتنا وقت آپ کو مل جائے گا کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، کہ جس کو جمعے کے دن خاص طور سے اللہ کے رسول نے پڑھنے کی تاکید فرمائی. تو قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان باتوں کو توجہ کے لائق سمجھا اور عمل کیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو 2 باتیں ہو گئی، سورہ کہف کا پڑھنا اور اول وقت جمعے کے لیے مسجد پہنچنا. تیسری چیز جمعے کے دن کی مقبول ساعت جس کی اللہ کے رسول نے خبر دی ہے اس کی قدر کرنا. اور وہ کون سی ساعت ہے اس کے متعلق میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مختلف آراء ہیں. مطلب ہے کہ جمعے کا پورا ہی دن مبارک ہے، تو جتنا کثرت کے ساتھ آپ اس کے اندر ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل کر سکیں اتنا اچھا ہے. اور درود شریف کی کثرت کرنا، چلتے پھرتے وضو بے وضو درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں. تو درود شریف کی کثرت، مختصر درود بھی ہیں، طویل بھی ہیں. سب سے بہترین درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، وہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی. ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل درود ہے اپنی جگہ پہ. اس میں سلام بھی آ گیا، صلات بھی آ گئی، صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کتنے چند سیکنڈ لگتے ہیں. تو یہ آپ زبان پر ورد رکھیں جمعے کے دن، خاص طور سے مسجد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گھر میں ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ میرا یہ درود، میرا یہ سلام اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے اور اللہ کے رسول اس سے خوش ہوں، اور اس کے جواب میں مجھ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. اس نیت کے ساتھ درود شریف کی کثرت کریں. جو ممنوع اعمال جمعہ ہیں جن سے جمعے کی فضیلت اور جمعے کا ثواب غارت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ان میں سب سے پہلی بات بتلائی گئی تھی کہ گردنوں کو پھلانگ کر اگلی صفوں میں جانا. یہ بڑی قبیح عادت ہے کہ دیر میں آئیں لیکن کوشش یہ کریں کہ اگلی صفوں میں جگہ مل جائے. اور اگر بھلے طریقے سے آگے جانے کا ہے موقع تو چلیے، لیکن یہ کہ گردنوں کو پھلانگنا یہ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے اس کے اوپر وعید سنائی ہے کہ اس کے وجہ سے، اس کی پاداش میں جو ہے وہ جمعے کا ثواب، جمعے کا اجر غارت ہو سکتا ہے، بلکہ الٹا گناہگار انسان ہو سکتا ہے. گردنوں کو نہ پھلانگیں. جس طریقے سے بعد میں آنے والے کو گردنیں پھلانگنا منع ہے، ایسے ہی پہلے آنے والوں کو اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے بیٹھنا منع ہے. یہ 2 طرفہ معاملہ ہے نا. جو شخص پہلے آ گیا اس کا حق ہے کہ وہ اگلی صف میں بیٹھے، جگہ بھی موجود ہے، فضیلت بھی ہے، موقع بھی ہے، آداب محفل بھی ہے کہ جو فارمیشن ہے، جو ترتیب ہے صفوں کی، اس میں پہلی صف مقدم ہے، جگہ ہے تو پہلی صف میں بیٹھے، آپ نہیں ہے تو دوسری صف میں بیٹھے. لیکن یہ بہت غلط بات ہے، بد تہذیبی ہے، بے وقتی ہے، ناقدری ہے کہ آپ جلدی آ جائیں اور آگے جگہ اور آپ پیچھے بیٹھ جائیں. یہ کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اگلی صف کے اندر جانے کا کتنا ثواب ہے. آپ کو گویا ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس جہاں دیوار میں کونا پکڑ لیا تاکہ کمر جو ہے ٹک جائے، قطع نظر اس کے کہ وہ پچھلی صف ہے. یا یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں. مسجد میں جب آدمی آئے تو اسے شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو شائستگی کا تقاضا یہ ہے کہ اگلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ پیچھے جب لوگ آئیں تو ان کو
پیچھے جگہ ملے اور آگے جگہ خالی ہونے کی وجہ سے بلا وجہ وہ گردنیں پھلانگنے کی زحمت نہ کریں، تو آپ یہ موقع ہی نہ آنے دیں، لہذا جب جلدی مسجد میں آئے تو آگے بیٹھیں۔ تو جس طریقے سے، دوبارہ سن لیجئے، جس طریقے سے بعد میں آنے والا شخص گردنوں کو پھلانگنا اس کے لیے باعث گناہ ہے، ممنوع ہے، ایسے ہی پہلے آنے والے افراد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پچھلی صفوں میں بیٹھے، ان کے لیے الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ عذر کی بات الگ ہے، کیا اس کو جلدی جلدی پیشاب آتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس کا وضو برقرار نہیں رہتا، تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں اگلی صف میں بیٹھوں گا تو سب کو ڈسٹرب کروں گا، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اجازت، لیکن بغیر عذر کے بلا وجہ پیچھے بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی ممنوعات جمعہ میں سے۔ نمبر 3، جب بیان ہو رہا ہو، خطبہ دیا جا رہا ہو، چاہے عربی کا ہو یا اردو کا ہو، اس کی قدر کرنا، اس کو غور سے سننا، اور حتیٰ کہ اس دوران میں ذکر اور تلاوت بھی نہ کرنا، اس لیے کہ آپ اگر ذکر کریں گے تو وہ متصادم ہے اس خطبے سے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ 2 خطبے جو عربی کے ہیں یہ قائم مقام ہے 2 رکعت کے، چونکہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور ہم ظہر کے وقت میں جمعہ پڑھتے ہیں، تو 4 کے بجائے 2 رکعتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ 2 رکعتیں جو تخفیف کی گئی ہے وہ ان 2 خطبوں کی وجہ سے کی گئی ہے کہ جو عربی زبان میں مسنون خطبے امام ممبر پر بیٹھ کر پڑھتا ہے اذان ثانی کے بعد۔ اتنی اہمیت ہے ان 2 خطبوں کی کہ وہ در حقیقت 2 رکعت کے قائم مقام ہے، تو ان کا ایسے ہی ادب و احترام ضروری ہے جیسے نماز میں آپ بول نہیں سکتے، کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے، کسی کو ٹوک نہیں سکتے، باتیں نہیں کر سکتے، ایسے ہی دوسرا کوئی ذکر جو نماز کے علاوہ ہو وہ نہیں کر سکتے، تو جیسے نماز کی پابندیاں ہیں ایسے ہی ان 2 خطبوں کے دوران بھی باتیں کرنا، کسی کو اشارے کرنا یا انگلیوں پر کوئی تسبیح پڑھنا ممنوع ہے، سخت منع ہے۔ صرف ایک ہی کام آپ کو کرنا ہے کہ ہمتن گوش ہو کر وہ خطبہ سننا ہے جو خطبہ دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہے تذکیر، جس کا مقصد ہے اللہ کا ذکر ہمارے دل میں تازہ ہو جائے، ذکر اللہ ہے، وہ فرشتے کان لگا کر اس کو سن رہے ہیں اور ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر اس خطبے سے بے توجہی برتے، اپنے ذکر کو زیادہ مقدم۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ تسبیح ان کی بند نہیں ہوتی، خطبہ ہو رہا ہے تو تسبیح گھما رہا ہے، بھائی یہ تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے۔ اب نماز کا اگر وقت ہے اور ایک شخص یہ کہے کہ میں اس وقت نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، میں تو اس وقت بیٹھ کر جو ہے تسبیح پڑھوں گا، تو آپ کیا اس کے متعلق فیصلہ کریں گے؟ ہر چیز اپنے محل و مقام کے لحاظ سے، تو ذکر اذکار بہت مبارک ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب خطبہ شروع ہو گیا تو اب جائز نہیں ہے کہ آپ اپنا ذکر و اذکار جاری رکھیں، حتیٰ کہ تلاوت تک کی ممانعت ہے۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی اگر خطبے کے دوران میں آئے تو زبان سے درود نہیں پڑھنا ہے، دل میں درود پڑھیے، زبان سے درود نہ پڑھیں، اس لیے کہ یہ بھی منافی ادب خطبہ ہے، خطبے کے ادب کے منافی۔ زبان سے کوئی چیز آپ کو ادا نہیں کرنی، دل ہی دل میں آپ دعا بھی مانگ لیں، درود بھی پڑھ لیں اور ہمتن گوش رہیں۔ اور ایک ادب یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ خطبے کے دوران میں آپ امام کی طرف دیکھیں، امام کی طرف متوجہ رہیں، نگاہیں بھی اس طرف رکھیں، اپنا رخ بھی اس طرف رکھیں حتی الامکان، مطلب متوجہ ہو کر بیٹھیں، دیکھنے والے کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ خطبہ سن رہا ہے، اس وقت یہ خطبہ سننے میں مشغول ہے، اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ بے توجہی سے بیٹھا ہے، ایسے گردن جھکائے ہوئے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی کان کھجا رہا ہے، مطلب بوریت کا اظہار کر رہا ہے کہ جلدی سے مولوی صاحب یہ خطبہ ختم کریں تو میں نماز، کیا انہوں نے یہ لمبی چوڑی جو ہے، یہ اگر آپ کہہ تو نہیں رہے منہ سے، لیکن آپ کی حرکات و سکنات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ پر یہ جو خطبہ ہے بڑا گراں گزر رہا ہے، یہ بہت بے ادبی کی بات ہے، گستاخی کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیے انسان کا جو طرز عمل ہوتا ہے نا، اس کا دوسرے انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ جو خطیب خطبہ دے رہا ہے نا، اس کے سامنے جب لوگ اس طرح سے اظہار بیزاری کرتے ہیں اور بے توجہی کا، تو اس کا ایک منفی اثر خطیب کے دل پر بھی پڑتا ہے۔ اور اگر آپ ہمتن گوش ہوں، غور سے سن رہے ہوں، ادب و احترام کے ساتھ آپ نے جو ہے اس خطبے کو سن رہے ہوں، تو اس کا بھی دل خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اچھے اچھے خیالات القاء فرماتے ہیں۔ مجمع کی سچی طلب کی وجہ سے بیان کرنے والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ الہام فرماتے ہیں، غیب سے مضامین الہام فرماتے ہیں، دو طرفہ معاملہ ہے۔ اگر سامعین میں سے ایسی سچی طلب والے لوگ ہوں کہ جو حقیقت میں دین سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں، قرآن و سنت
سمجھنے کی نیت سے آئے ہیں اور ہم تنگوش ہو کر بیٹھے، تو یقین کیجئے کہ خطیب کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی زبان کی جو تاثیر، اللہ تعالیٰ اس طلب صادق کی وجہ سے اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ خطیب کا کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ ان سننے والوں کی سچی طلب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کبھی بے توجہی کا مظاہرہ نہ کریں، خطبہ پوری یکسوئی کے ساتھ سنیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب اردو بیان تو سمجھ میں آتا ہے نا بھائی، لیکن میں دیکھتا ہوں، افسوس ہوتا ہے، کہہ نہیں سکتا کچھ، اچھا نہیں لگتا ٹوکنا، عمر میں بھی بڑے ہیں، سینئر بھی ہیں، لیکن جناب تقریر ہو رہی اور باتیں کر رہے ہیں، بزرگوار ہیں اور کونے میں جناب آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ اپنے برابر والوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، بیان کرنے والے کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ میں اگر زبان سے کچھ نہیں بول رہا تو کیا میں دیکھ نہیں رہا؟ یا جب میری نگاہ جاتی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ کچھ بات چیت چل رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے کاغذ پہ لکھ کر بھی بھیجا، توجہ دلائی کہ آپ تنبیہ کریں، آپ سختی کریں، یہ لوگ جو ہیں آپ کی تقریر کے دوران میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے عذراء کرم توجہ کریں، ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، یہ بہت بڑی توفیق ہے اس کی۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بازاروں کے اندر اور جناب سڑکوں پر گھوم رہے ہوں گے، یہ اللہ کی کتنی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دی، یہ سعادت بخشی، اس کی قدر کریں، اس کو بے توجہی سے باتوں میں ضائع نہ کریں، چاہے اردو خطبہ ہو اور چاہے عربی، اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اس کے دوران میں نہ کوئی بات چیت کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی نازیبا حرکت کر رہا ہو تو اس کو منع بھی نہ کریں۔ دوران خطبہ اگر ایک شخص جو ہے بات کر رہا ہے تو آپ ایسے کر کے اس کو اشارہ بھی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کے اس عمل سے آپ خود ڈسٹرب ہوئے، آپ کی یکسوئی میں فرق آیا، تو آپ اپنی یکسوئی میں فرق نہ آنے دیں، بعد میں سمجھا دیں اس کو کہ بھائی یہ بات مناسب نہیں تھی جو آپ دوران خطبہ فرما رہے تھے۔ تو نہ تسبیح پڑھنی ہے نہ باتیں کرنی ہے، پوری توجہ کے ساتھ خطبے کو سننا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کی نورانیت اور اس کی عملیت ہمیں نصیب فرما دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی۔ جب آپ سنیں گے توجہ سے تبھی تو توفیق عمل ہوگی، جب سنا ہی نہیں تو کہاں سے عمل کی توفیق ہوگی؟ تو یہ نیت کر کے سنیں کہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو بھی جو ہے اچھی بات کہنے کی توفیق دے اور سننے والے بھی جو ہیں وہ سنیں توجہ کے ساتھ اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتیں ہو گئی جن سے ہمیں بچنا ہے، گردنوں کو نہیں پھلانگنا ہے اور اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے نہیں بیٹھنا ہے اور دوران بیان یا دوران خطبہ پوری طرح ہمتن گوش ہونا ہے، باتیں نہیں کرنی ہے، حتیٰ کہ ذکر و تلاوت بھی نہیں کرنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اذان جمعہ کے بعد، جس کا کہ ذکر آ بھی گیا ہے یہاں پر آیت میں، کوئی دنیاوی کاروباری مشغولیت جاری نہیں رکھنی ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ کے جو الفاظ آئے ہیں، چھوڑ دو سارا کاروبار، تو وہ اسی ممانعت کو بیان کر رہا ہے۔ تو اذان جمعہ کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی اذان؟ جمعے کے دن ایک اذان تو نہیں ہوتی نا، 2 اذانیں ہوتی، ایک جو 1:45 بجے دی گئی۔ مسجد میں داخل ہوا تو ہمارے بزرگوار ماشاءاللہ اذان کی تیاری کر رہے تھے، تو ایک اذان ہے، پہلی اذان، یہ اطلاع کے لیے ہوتی ہے کہ نماز کی تیاری شروع کر دو اور جلد از جلد نماز کے لیے پہنچ جاؤ۔ اور اذان ثانی وہ ہوتی ہے جب خطیب جو ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سامنے وہ اذان ثانی دی جاتی ہے، اور یوں سمجھیے کہ وہ بھی خطبے ہی کا حصہ ہے، وہ بھی شامل ہے، بس وہاں سے پھر خطبے کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، نماز کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے مسلمان، اے اہل ایمان، جب تمہیں ندا لگائی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے تو سارے کام کاج چھوڑ دو حتیٰ کہ خرید و فروخت۔ یہ کون سی اذان کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو اول اذان پر محمول کر لیں، احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ آپ کیوں بلا وجہ الاؤنس لیتے ہیں، کیوں بلا وجہ رسک لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو اذان ثانی کے متعلق کا ہے، اذان اول جو ہے یہ تو خالی اطلاع کے لیے ہے، تو بس ٹھیک ہے ہم نے تیاری شروع کر دی جمعے کی اور تھوڑا بہت کام کاج بھی گھر کا جو ہے وہ کر رہے ہیں یا کسی اور مشغولیت میں ہیں، یہ سوچ کر کے یہ تو صرف اذان اول ہے، اذان ثانی جو ہے ہاں اس تک تو ہم ضرور پہنچ جائیں گے مسجد میں، تو ایسا رسک نہ لیں۔ اصل میں اختلاف ہے اس بارے میں، علماء میں سے ایک گروہ جو ہے محدثین میں سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ اذان اول سے متعلق،
اچھا آپ کو ایک بات شاید پتہ نہ ہو کہ دور نبوی میں یہ 2 اذانیں نہیں ہوتی تھیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اذان کا اضافہ کیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بات اصول معلوم ہونا چاہیے کہ ائمہ اربعہ کے جو اجتہادات ہیں ان کی حیثیت بھی سنت رسول ہی کی مانند ہے، اس لیے کہ ان کو خود سند اللہ کے نبی نے عطا فرمائی. فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم پر میری سنت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد راہ راست پر رہنے والے سچے جو میرے جانشین ہوں گے ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے. وہ کون ہے؟ وہ خلفاء راشدین، حضور کے مبارک طریقوں پر جنہوں نے اس کام کو آگے جاری رکھا امت کی رہنمائی کا. تو حضور نے ان کو بالکل اپنے برابر رتبہ دیا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. ان تمام سنتوں کو، ان تمام احکامات کو اپنی دانتوں کی کچلیوں سے پکڑ کے رکھنا. جو داڑیں ہوتی ہیں نا، داڑ اس کو کہتے ہیں نواجذ. عضوا علیہا بالنواجذ، ان کو اپنے داڑوں سے پکڑ لینا. جو بات مجھ سے اور میرے خلفاء راشدین، میرے جو سچے جانشین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہوں گے میرے بعد، جن کا امت انتخاب کرے گی، ان کے کیے ہوئے اجتہادات کو بھی وہی درجہ حاصل ہے جو میرے اجتہادات کو، جو میرے احکامات. تو لہذا ہرگز اس میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے. تو یہ 2 اذانوں کا جو سلسلہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جاری ہوا. تو لہذا امت کے اندر اب اس بارے میں یہ ہے کہ پہلی اذان کو وہ دی جائے اہمیت یا دوسری اذان کو. تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ پہلی اذان ہی کو آپ محمول کر لیں اس کے اوپر، تاکہ گناہ کا شائبہ نہ رہے. یعنی گویا اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ آپ پہلی اذان کے بعد سے بس مسجد ہی کی طرف چل پڑے، یا بہتر ہے کہ آپ مسجد میں پہنچ جائیں اور آپ کے سامنے اذان اول دی جائے. 1:45 بجے آپ کو مسجد آج کل کے حساب سے پہنچ جانا چاہیے، تاکہ اذان اول کے وقت آپ مسجد میں ہوں اور اس بشارت کے آپ مصداق بن جائیں جس کو یہاں بیان کیا گیا. اور آخری بات بس بیان کر کے ختم کر رہا ہوں جمعے کی ممنوعات میں سے، وہ یہ ہے کہ جمعے کا احترام کرنا، گناہ سے بچنا، خاص طور سے اس مبارک دن کو پکنک اور تفریح کے لیے منتخب نہ کرنا. یا اگر کیا ہے چلیے کسی مجبوری سے، اب خاندان کا دباؤ ہے، برادری کی رسم ہے، جو ہے جمعے کے دن جناب ساحل سمندر پہ پکنک منائی جا رہی ہے، تو بھائی جمعے کا کیا ہوگا؟ تو اس کی پوری تیاری کر کے جائیں اور ضائع نہ کریں جمعہ ہرگز. بہتر تو یہ ہے کہ وہ دن ہی منتخب نہ کیا جائے. یہ مصیبت اس وقت تھی جب جمعے کے دن چھٹی آ گئی تھی. جمعے کے دن جب تعطیل ہوتی تھی تو لوگ تعطیل میں پکنک منانے چلے جاتے تھے. اب جمعے کا کسی کو ہوش نہیں. خیر اب تو ایسا معاملہ نہیں ہے. تو بہرحال جمعے کے دن سفر کرنے سے، جمعے کے دن پکنک اور تفریح کے لیے اور دوسرے جو اس طرح کے مشاغل ان سے احتراز کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مشغولیت میں پڑھ کر ہم جمعے کو ضائع کر بیٹھیں، جمعے کے ادب پوری طرح ملحوظ نہ رکھیں. یہ آخری بات ہے کہ جمعے کے جو ممنوع اعمال ہیں ان میں اس کے احترام کے پیش نظر گناہ سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا، اس کا احترام کرنا، اور ایسی کوئی مشغولیت اختیار نہ کرنا کہ جس سے جمعے کا ادب جو ہے وہ پامال ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.